اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، سورہ انعام کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 10 باتوں کی وصیت کی ہے۔ ان میں سے 5 وصیتوں کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں ہو چکا ہے۔ ان 10 وصیتوں میں 5 کا حکم ہے، یعنی کرنے کا ہے، اور 5 منع ہے، نہیں کرنے کا ہے۔ 10 میں 5 کرنے کے ہیں اور 5 نہیں کرنے کے ہیں۔ نہ کرنے کی جو 5 وصیت ہے، نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا، غریبی اور مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو۔ 2، تیسرا، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور چوتھا، ناحق کسی جان کو قتل مت کرو۔ 4، پانچواں، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ غلط نیت سے، اس کو ہڑپنے کے مقصد سے۔ یہ 5 کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ ان 10 وصیتوں میں 5 سے منع کیا گیا ہے، اور 5 کرنے کا حکم ہے۔ 5 کرنے کا حکم کیا ہے؟ نمبر 1، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ایک حکم۔ دوسرا حکم، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انصاف سے ناپ کر کے پورا وزن کر کے دو، ڈنڈی مت مارو۔ انصاف سے پورا وزن کر کے دو، یہ دوسرا حکم کرنے کا۔ تیسرا حکم جو کرنے کا ہے، انصاف کرو، عدل و انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ 3، چوتھی چیز، اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ 4 ہو گیا۔ اور 5واں جو کرنے کا ہے، صراط مستقیم کی اتباع کرو، سیدھا راستہ۔ تو ان 10 وصیتوں میں 5 کرنے کے ہیں اور 5 نہیں کرنے کے ہیں۔ تو 5 کا ذکر ہو گیا تھا، بقیہ 5 کا آج کے درس میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، اچھی نیت سے۔ یتیم کے مال کی سرپرستی کرنے کے لیے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اچھی نیت سے جاؤ، بری نیت سے مت جاؤ۔ کب تک اس کے یتیم کے مال کی سرپرستی کرنا ہے؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک وہ سن شعور کو نہ پہنچ جائے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اس لیے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اب وہ خود سے معاملہ کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں اصل میں۔ شریعت کی نظر میں یتیم کون ہے؟ شریعت کی نظر میں یتیم وہ ہے
جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بچہ یا بچے ابھی نابالغ ہوں، تو نابالغ ہو اور باپ کا انتقال ہوا ہو، ماں کے انتقال پر یتیم نہیں کہلاتا، باپ کا انتقال ہوا ہو ایک اور دوسرے بچے ابھی نابالغ ہوں، بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ حدیث میں باقاعدہ ہے لا یتم بعد احتلام، بالغ ہو جانے کے بعد اب یتیمی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے جہاں بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم ہے بلوغت تک، جب تک وہ سن رشد کو نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کسی چیز سے سختی سے منع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے کہ یہ کام کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جیسے آدم و حوا کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جو گھناؤنے گندے کام ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، جو عورتیں زمانے حیض میں ہیں، پاکی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب بن جاؤ، ورنہ تمہارے اوپر شہوت غالب آ گئی تو تم اس ناپاکی کی حالت میں اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دور رہو، اس سے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، تو کسی چیز سے روکنے کا یہ ایک سخت اسلوب ہے کہ اس کام کو کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم ابھی معصوم چھوٹا بچہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی یتیمیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کے مال میں کچھ خیانت کر بیٹھے، غلط نیت سے اس کے قریب جا کر کے اور اس کے مال کو ہڑپ لے، تو اس لیے کہا گیا کہ دور رہو۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لا تعمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم۔ آپ نے کہا اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور خیال کرتا ہوں، معاملات میں اور ذمہ داری سنبھالنے میں تم بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہو، عبادت میں، نماز روزے میں، دین پر عمل کرنے میں تم مضبوط ہو، لیکن کوئی ذمہ داری سنبھالنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم بہت نرم مزاج آدمی ہیں، تم بہت کمزور ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کروں۔ ایسا نہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے جان بوجھ کر کے کسی کو گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہ غلط بزنس ہے، اس میں آدمی پھنسنے کے بعد اٹک جائے گا، اس کو لاس ہو جائے گا، اچھے لوگ اس میں نقصان اٹھا لیے ہیں، معلوم ہے، جانتا ہے، پھر بھی اپنے دوست کو مشورہ دے کر کے اس کو ڈبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے جو پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا لا تعمرن علی اثنین، دو آدمی پر بھی اگر تمہیں امیر بنایا جائے، بڑا بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، دو آدمیوں کا، تو قبول نہیں کرنا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے ذمہ داری سنبھالنا دو آدمی پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری یہ بہت بڑی امانت ہے،
چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہو، جماعت کی ذمہ داری ہو، مسجد کی ذمہ داری ہو، مدرسے کی ذمہ داری ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، ذمہ داری یہ بہت بڑی امانت ہے۔ عہدے دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ متولی صاحب، ماشاءاللہ امیر صاحب، ماشاءاللہ سیکریٹری صاحب، دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، کارڈوں میں لکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، ہاں، پوسٹروں میں اپنا نام کے ساتھ صدر صاحب، سیکریٹری صاحب دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، لیکن یہ ذمہ داریاں بہت بڑی امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 آدمی پر بھی اگر تمہیں ذمہ دار بنایا جائے قبول نہیں کرنا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، اور کسی یتیم کے مال کی سرپرستی نہیں لینا، اس لیے کہ بہت نازک معاملہ ہے۔ وہ سامنے والا یتیم ہے، بچہ ہے بھی، اس کے باپ کی بڑی بڑی پراپرٹی ہے، تم سرپرستی کے نام پر، نگرانی کے نام پر اس کے قریب گئے اور کہیں تمہاری نیت خراب ہوئی، کچھ پراپرٹی تم اپنے نام کر لیے، بچے کو کیا معلوم؟ کتنے ایسے لوگ ہیں چچا بھائی یتیم بچوں کی بڑی بڑی پراپرٹیاں ہڑپ لیے، کیا ہے بچہ یتیم ہے اسے کیا معلوم۔ آگے سورہ نساء کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، جب وہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، جو کچھ ان کی پراپرٹی تھی پوری امانت داری کے ساتھ ان کی امانت ان کو دے دو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور آگے اللہ نے کیا کہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ردی مال دے کر کے ان کے اچھے مال کو مت لو۔ مین شہر میں روڈز کے سائڈ کوئی اچھا پلاٹ تھا اس کے باپ کا، اس کو اپنے نام کر لیے، گاؤں کے باہر کہیں دور کم قیمت کا کوئی پلاٹ اس کے نام رجسٹر کرا دیا، یہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ردی مال دے کر کے اس کا اچھا قیمتی مال مت لو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، تم ان کے مال کو، یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کے مت کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں ہے، دوسری آیت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ظلم کر کے ناحق کھا لیتے ہیں، ایسے لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور یہ لوگ آخرت میں جہنم میں داخل ہیں۔ بڑی سختی کے ساتھ یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع کیا گیا، یہ بہت نازک معاملہ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ایسے گناہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اس کا دین ایمان سب برباد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ وہ 7 گناہ کیا ہیں، تو آپ نے کہا شرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جادو کرانا، ناحق کسی معصوم کی جان لینا، واكل الربا سود کھانا، واكل مال الیتیم اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف اور دھوکہ دے کر کے میدان جنگ سے بھاگ جانا، عین ٹائم پہ جب لڑنے کا وقت آیا ہاتھ دے دیے، شروع سے ہمت دلاتے رہے، حوصلے کی بات کرتے رہے، ہم ساتھ دیں گے، ہم مدد کریں گے، عین موقع پر کیا کرے، ہاتھ دے دیے، پیچھے ہٹ گئے، کہاں کہ غائب ہو گئے۔
ایسے بہت سارے جذباتی نوجوان ہیں. یہ ہمارے بھائی جو خلافت الہیہ کی بات کرتے ہیں، حکومت قائم کرنا، ان کے جماعت کا مقصد ہی کیا ہے؟ توحید، نماز، یہ سب بات میں دیکھیں گے. ان کا مقصد کیا ہے؟ حکومت الہیہ کا قیام، ہمیں مسلمانوں کی حکومت بنانا. ہمارے سیدھے سادے نوجوانوں کو کیا ہے؟ نوجوانوں کے جسم میں گرم خون ہے، ان کے پاس آئیں گے اور جذباتی باتیں کریں گے، جوشیلی باتیں. دیکھو فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، فلاں جگہ یہ ہے. وہ ویڈیوز لا کر کے دکھائیں گے. اب نوجوان کیا ہے؟ جوش میں بھڑک جائیں. ان کو خوب جوش دلا کر کے میدان میں اتار کر کے اس کے بعد ہلو پیچھے کھسک جائیں گے. کیا ہوگا؟ نوجوانوں پر ایکشن لیا جائے گا، نوجوان جیلوں کے حوالے ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اور یہ بیچارے گھر میں اپنے بیٹھ کر کے حکومت قائم کرتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، یہ سب جوش دلا کر کے پیچھے ہٹ جانا اور عین موقع پر دھوکہ دے دینا، یہ سب کیا ہے؟ وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور کسی پاک دامن شریف بھولی بھالی عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا. یہ سب بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جس سے انسان کا دین و ایمان ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. تو ان 7 بڑے گناہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، اے اللہ میں لوگوں کو 2 کمزوروں کا حق مارنے سے ڈراتا ہوں. 2 کمزوروں کا کبھی حق مت مارو، برباد ہو جاؤ گے. انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. وہ 2 کمزور کون ہیں؟ ایک عورت کی ذات. عورت کمزور ہے، اسے صنف نازک کہا جاتا ہے. ایک عورت جب کسی کے گھر آتی ہے شادی کر کے، نکاح کے ذریعے، وہ اپنے ماں باپ کا گھر، اپنے ماں باپ کی پیار و محبت، اپنے بھائی بہنیں، سب پورا گھر بار چھوڑ کر کے تنے تنہا اکیلے آتے ہیں. وہ مجبور ہے، کمزور ہے. تم اس کو سہارا دو، تم اس کو سہارا دو. اس کو ظلم کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کو ستانا، یہ اچھی بات نہیں. اور دوسرے یتیم معصوم بچہ ہے، وہ اپنے باپ کے پیار و شفقت سے محروم ہو گیا. تم اس کو پیار دو، محبت دو، اس کے مال کی نگرانی کرو، اس کی اچھی سرپرستی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم اس کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے مال کو ہڑپ لیے، اس کے اچھے مال کو لے کر کے معمولی ردی مال اس کو دے دیے. یہ سب خیانت کی بدترین قسم ہے، خیانت کی بدترین قسم. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے پہلے یہ حدیث گزری ہے، ایک آدمی اپنی سخت دلی کی شکایت لے کر کے آیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اے اللہ کے رسول میں اپنے دل کو نرم بنانا چاہتا ہوں. آج کیا ہے، لوگوں کا حال کیا ہے؟ دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، ان کے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنی کمزوری کو بیان کرتے اور اس کا حل تلاش کرتے. اس کا حل کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جماعت میں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بیان سننا چاہتے ہیں. سود خور انسان یہ چاہتا ہے کہ سود کے خلاف، سود کے موضوع پر تقریر نہیں ہونا. حرام کھانے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ حرام کے بارے میں تقریر نہیں ہونا. شرابی انسان یہ چاہتا ہے، نشے والا انسان، اس کے بارے میں بیان نہیں کر. کیا ضرورت ہے مول صاحب وہ سب بولنے کی؟ عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد کے بارے میں بولو، عورتوں کے بارے میں نہیں بولنا. مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں بولنا، ان کو خوب تھوپنا. ہمیں کیا بھی بولنا نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دوسروں کو ڈالنا چاہتا ہے.
یہ لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے. ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. بھئی ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، ہمارے بارے میں، ہماری خامیوں کے بارے میں اگر بیان ہوا تو ہم اس کو سن کر کے اصلاح کر لیں گے اپنی. ہر آدمی چاہتا ہے اس کے اپوزٹ والے کے بارے میں بولنا، تو خوش ہوتا، ماشاء اللہ خوب بولے، تو خوش ہوگا اور اپنی اصلاح نہیں کرے گا. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول میرے دل میں سختی ہے، میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان یلین قلبک، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، تو غریب اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ رکھو. وہ اپنے باپ کے پیار اور شفقت سے محروم ہو گیا. جب اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یا جب وہ بچہ پیدا ہوا ابھی بچپن تھا، وہ باپ کا لاڈ پیار سمجھا ہی نہیں کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. ایسے یتیم بچے کو اس کے باپ کا حقیقی پیار اور شفقت اس کو دو. جب تم سماج کے غریبوں، کمزوروں، مجبوروں کے درمیان رہو گے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تو تمہارے دل کی دھیرے دھیرے سختی ختم ہو جائے گی. ان کا درد جب محسوس کرو گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ الم یجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فاما الیتیم فلا تقہر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو اللہ نے آپ کو رہنمائی کر دی، اور آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی یتیم پر سختی مت کریں اور یتیم کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں. یتیم کو عزت دیں، پیار دیں، محبت دیں. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. سورہ نساء میں اللہ کیا فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. دیکھیے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جہاں خرچ کرنے کی بات ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى. ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو. جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نیک بندے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں یتیموں، قیدیوں، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے. تو جہاں غریبوں اور مسکینوں کا ذکر ہے وہیں اللہ نے یتیموں کا ذکر کیا. اور ایک بات بتا دوں، اللہ نے اسی آیت میں آگے کیا فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے نیک بندے. یہ کہتے ہیں ہم تمہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اس پر تم سے نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کسی کی تھوڑی خدمت کر دیے، کسی کے کام آ گئے، کسی کا ساتھ دے دیے، تو اگر وہ بیچارہ شکر، اس کا تو حق ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، لیکن اگر وہ بھول گیا تو باقاعدہ ہم اس کو بول کر کے شکریہ ادا کراتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، کیا جی میں تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، بھول گئے کیا؟ آدمی احسان جتلا دیتا ہے. آدمی جو اس کے ساتھ احسان کیا تھا وہ بول کر کے اس کو گنا دے گا، پورا موقع آئے گا. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے اور نہ کوئی بدلہ چاہتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی مدد کیا، کھانا کھلانے کے بعد اس سے دعا کی درخواست کیا، دعاؤں میں یاد رکھیں، تو وہ اس آیت سے نکل گیا، خرج من هذه الآیہ. اس لیے کہ اللہ نیک بندوں کی صفت کیا بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اس پر ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ کوئی شکر گزاری چاہتے، للہ فی اللہ.
اب اگر کسی کی مدد کر کے آپ اس سے دعا کی درخواست کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سے بدلہ لے لیا۔ عام حالات میں کسی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میری صحت کے لیے، میری رزق میں برکت کے لیے، میرے تعلیم کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کبھی بھی کسی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کی مدد کر کے، مدد کرنے کے بعد دعا کی درخواست کرنا کہ دعا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ آپ نے کھانا کھلایا، اس سے دعا کی درخواست کیا، وہ آپ کے حق میں دعا کر دیا، ہو گیا، بدلہ برابر ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو آپ نے کھانا کھلایا ہے، جس کی مدد کی ہے، اس کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بغیر آپ کے کہے وہ آپ کو دعا دے، آپ کو دعا دے، وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو کم سے کم اس کو جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا تو آپ کم سے کم کہیے جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس اس کا ماحول ہی نہیں ہے۔ تھینک یو بولتے ہیں، یہ کیا؟ یہ مغربی تہذیب، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آپ دعا دیجئے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرہ، احسن اللہ الیک، اکرمک اللہ، دعائیہ جملہ کہیے۔ یہ تھینک یو اور یہ سب انگریزی کے الفاظ آ گئے ہیں، یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ جو اسلامی طریقہ ہے، دعائیہ بہترین جملے ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاں سماج کے غریبوں، ماں باپ کا ذکر کیا ہے، غریبوں کا ذکر کیا ہے، وہیں یتیموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھی نیت سے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کب تک؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، سن شعور کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ میں اب اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں۔ انصاف کے ساتھ پورا وزن کر کے دو۔ جب ناپ تول کرو، کسی کو ماپ کر کے دو تو ڈنڈی مت مارو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ڈنڈی مارنے کا معاملہ آج مارکیٹ میں بہت ہو گیا ہے۔ باقاعدہ ہر چیز میں لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، ہر چیز میں مکس ملاوٹ کر دے رہے ہیں۔ یہ دھوکے کی تجارت ہے، اور جو لوگ تجارت میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور سامان کے عیب کو چھپا کر کے اس کو بیچتے ہیں، یہ دھوکے کی تجارت ہے، حرام تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی تجارتوں سے خیر و برکت کو چھین لیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، ڈنڈی مارنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ مطففین، اما پارہ میں سورہ مطففین نام کی ایک سورت ہی رکھا ہے۔ مطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا ماپ کر کے لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسروں کو ماپ کر دیتے ہیں تو اس میں گھٹا دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ یہ کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیوں حرام کھاتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں مکس اور ملاوٹ کرتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے انہیں حاضر نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ان کو ڈرایا اس کام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی سماج میں، کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں اگر ڈنڈی مارنے کی بیماری بہت ہے، دھوکہ دھڑی اگر ہوتی ہو کسی مارکیٹ میں، بازار میں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ کا 3 عذاب اس قوم پر آتا ہے، الا اخذوا بالسنین، اللہ اس قوم پر قحط سالی لاتا ہے، بارشیں نہیں ہوں گی، تجارتیں برباد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت چھین لے گا، وہ شدت المعونہ، معاشی تنگی میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے، وہ جور السلطان علیہم، اور بادشاہوں اور حکمرانوں کا ظلم، ظالم بادشاہوں کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ آج دیکھیے اچھے اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، وضاحتہ سے نورانی چہرہ، لیکن کیا ہے بھائی صاحب حرام تجارت کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سب ایسی عادتیں ہیں، بری عادتیں، کسی سماج میں اگر یہ عادتیں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتا۔ یہ سب ہماری برائیوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں کچھ ماپتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے اس میں ڈنڈی مار دیے، یہی صرف ڈنڈی مارنا نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کا پورا، آپ لوگوں سے پوری قیمت لے رہے ہیں، جب پوری قیمت آپ لے رہے ہیں تو ڈنڈی مار کر کے اس کو کم دے رہے ہیں، یہ ناپ تول میں کمی ہوئی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک استاذ مدرسے میں پڑھا رہا ہے، ایک اسکول میں ٹیچر باقاعدہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کی تنخواہ مقرر ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کی تنخواہ یہ ہے۔ اب وہ اگر جھوٹے رپورٹ بنا کر کے غلط چھٹی لیتا ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے اور بیماری کی چھٹی رکھ دی ہے، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ یا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 6 گھنٹے ہے، آپ جانے میں 1 گھنٹہ لیٹ کر رہے ہیں، آنے میں 1 گھنٹہ پہلے بھاگ کے آ جا رہے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، اس لیے کہ آپ پوری تنخواہ لے رہے ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی پوری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یا ہے کہ آپ ٹائم سے جا رہے ہیں، ٹائم سے آ رہے ہیں، لیکن کلاس میں آپ اپنی ڈیوٹی حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو برابر پڑھا نہیں رہے، اسٹاف روم میں بیٹھ کر کے گپ مار رہے ہیں ٹیچراں کے ساتھ۔ یا ہے کہ کلاس میں بھی جا کر کے بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ پوری ڈیوٹی کیجئے، اس لیے کہ آپ پوری تنخواہ لے رہے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وزن کرنے میں ڈنڈی مار دی، یہی ڈنڈی مارنا نہیں ہے۔ کسی سے بھی، کوئی مزدور آپ کے پاس مزدوری کر رہا، ہم کسی کے پاس ڈیوٹی کر رہے ہیں، آفس میں کہیں بھی، باقاعدہ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ، آپ کی ڈیوٹی اتنی ہے، اتنے گھنٹے، آپ کی سیلری یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری امانت داری کے ساتھ ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں۔ اگر ہم اس میں کچھ ہوشیاری چالاکی کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے کہ ہم نے اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے ایگریمنٹ کا، اپنے وعدے کا پورا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تنخواہ ہم پوری لے رہے ہیں اور ڈیوٹی ہم پوری ادا نہ کریں۔ جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے، آپ اس کو بڑھا کر کے آرام سے کھیل کر کے آپ اس کو 4 گھنٹہ لگا دیے، تو یہ کیا، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ جو کام آرام سے 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو صحیح سے نہیں کیا اور 4 گھنٹے اس میں لگا دیے، یہ بھی ڈنڈی مارنا۔ تو ڈنڈی مارنے کی بہت ساری شکلیں، لوگوں کا حق مارنا، بھائی بہنوں کا حق مار لینا، یہ بھی ڈنڈی مارنا۔ تو سماج میں اگر یہ سب برائیاں رہیں گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑے بڑے عذاب آئیں گے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، ہمارا دین ہمیں ہماری طاقت کے مطابق ذمہ داری دیتا ہے، کوئی بھی کام۔ اسلام آسان دین ہے، لیکن لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، مجھے بواسیر کی بیماری ہے، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، میرے نماز کے بارے میں آپ بتائیے میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر کے اگر طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر کے پڑھو۔ آج بزرگ حضرات معاف کریں،
کرسی پر جو نماز پڑھتے ہیں اس تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں. کرسی پر نماز سے متعلق کئی مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی, رکوع کرنے کی, سجدہ کرنے کی, جھکنے کی, تشہد میں بیٹھنے کی, یقیناً شریعت نے ہم کو رخصت دی ہے, اجازت دی ہے. طاقت سے بڑھ کر کے ہم کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا ہو سکے تمہارے بس میں اتنا اللہ سے کرو. ایک آدمی بازار میں ماشاءاللہ اچھا پھر رہا ہے, گھر سے باہر ادھر ادھر جاتا آتا ہے, جھکتا ہے, سب کچھ باہر سب کچھ ماشاءاللہ اچھے ہیں, مسجد میں آئے تو کرسی پکڑ لیتے. یہ کیا بھائی؟ بازار میں آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے بعد کرسی پکڑ لیے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کتنی طاقت ہے. اور اگر آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے, آپ تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں, تشہد میں بیٹھنے کے بعد سجدے سے اٹھ نہیں سکتے ہیں, تو جتنا آپ کو تکلیف ہے اتنی آسانی آپ اختیار کیجیے. اگر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو باقاعدہ نماز میں کھڑے ہوئیے. رکوع کرنے کی طاقت ہے, رکوع کیجیے جماعت میں سب کے ساتھ برابر. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت ہے, کھڑے ہوئیے. اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہے, تشہد میں تکلیف ہے, جتنی تکلیف ہے اتنا فائدہ اٹھائیے. یہ صاحب کیا کرتے ہیں, شروع سے بیٹھ گئے, حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے, رکوع کرنے کی طاقت ہے, قوما میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت ہے, تو جو کام جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اتنا کرنا ہے. جو طاقت نہیں وہ اس پر ہمیں رخصت کا فائدہ اٹھانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کھڑے ہونے کی طاقت ہے, کھڑے ہونا ہے. رکوع کرنے کی طاقت ہے, رکوع کرنا ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی طاقت ہے, باقاعدہ اس پر عمل کریں گے. جتنی طاقت ہے اس پر عمل کریں گے. جہاں طاقت نہیں ہے وہاں پر فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجیے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا اور کہا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. عام طور پر کیا ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, اپنا قریبی ہے, اپنوں کے خلاف آدمی, اپنوں کی جب بات آ جاتی ہے تو اچھے اچھے لوگ انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, وہاں نا انصافی کر دیتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی ہمیں عدل و انصاف کرنا ہے. یہ ایسی خوبی ہے, جب مسلمانوں نے اس پر عمل کیا, بہت سارے غیر مسلم اسلام کی اس خوبی کو دیکھ کر کے متاثر ہو کر کے مسلمان کہ باقاعدہ غیر مسلم کے ساتھ انصاف کرنے کی بات آئی تو مسلمان نے باقاعدہ, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے, یہ غیر مسلم ہے. ایک طرف مسلمان ہے, ایک طرف غیر مسلم ہے, لیکن اگر غیر مسلم حق پر ہے تو اس نے باقاعدہ غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا. یہ ہماری تعلیم. ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس مسلمان کون ہے, غیر مسلم کون ہے, یہ ہمارا آدمی ہے, یہ دور کا آدمی ہے, یہ دوست ہے, یہ دشمن ہے. ہم کسی کے ساتھ بھی انصاف کی تعلیم, یہ قرآن کی تعلیم. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ ایک عہد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ذریت سے اللہ نے عہد لیا تھا, جس کو عہد الستو کہتے ہیں. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا, ہاں کیوں نہیں, اے اللہ تو ہی ہمارا رب. آدم علیہ السلام کی تمام ذریت جو قیامت تک آئے گی, اللہ نے کہا کہ تم اس وقت اقرار کر رہے ہو لیکن دنیا میں جانے کے بعد بھول جاؤ گے. میں تمہیں یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا, ڈرانے والے تمہارے پاس آئیں گے, اللہ والے تمہیں آ کر کے بتائیں گے ایک اللہ کی عبادت کرو, رب العالمین معبود ایک ہی ہے. لیکن کتنے لوگ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی اس عہد کو بھول گئے اور اللہ کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہے. ایک اللہ کا عہد یہ ہے. دوسرا اللہ کا عہد یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں, اپنی نمازوں میں اللہ سے کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں, اے اللہ میں اب دوبارہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا, میں دوبارہ کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا, کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. ہم دعاؤں میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی کام کرتے ہیں. رمضان میں خوب رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کیے, کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, اس کے قریب نہیں جائیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. رمضان ختم ہوا کہ پھر وہی رفتار بے ڈھنگی. تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو، اللہ سے جو ہم نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ رب العالمین کی تمہیں وصیت، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد آخری وصیت اللہ کی کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم صراط مستقیم کی اتباع کرو، سیدھے راستے پر چلو۔ اور سیدھا راستہ، حق کا راستہ ایک ہی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام برحق، چار کیسے برحق ہو سکتے ہیں؟ برحق تو ایک ہی ہوگا، ایک کہتا ہے کہ کرو، ایک کہتا ہے نہ کرو، ایک کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایک کہتا ہے کہ صحیح ہے، تو سب کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ صحیح تو ایک ہی رہے گا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں چاروں امام برحق، چاروں امام برحق، یہ غلط بات ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بات کی ہے، حق بات کو ذکر کیا، تو کہا کہ ہدایت کا راستہ، سچا راستہ، راہ حق وہ ایک ہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہاں گمراہی کے راستے بہت ہیں، شیطان کے راستے بہت ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کا لفظ لایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل، سبیل کے معنی ایک راستہ، اور اس کی جمع سبل، کئی راستے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گمراہی کے راستوں کے پیچھے مت جاؤ، شیطان کے راستوں کے پیچھے مت جاؤ، وہ کئی راستے ہیں گمراہی کے، باطل راستے، اور سیدھا راستہ، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اور اسی ایک راستے کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ رب العالمین کی تمہارے لیے وصیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو 10 باتوں کی وصیت کی، اور ان 10 باتوں میں 5 کام کرنے کے ہیں اور 5 کام نہیں کرنے کے ہیں۔ 5 کاموں سے ہمیں بچنا ہے اور 5 کاموں کو کرنا ہے۔ 10 وصیتوں میں 5 کرنے کے ہیں اور 5 نہ کرنے کے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت بندوں کے نام ہے، یہ بڑی اہم وصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔